ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین باتیں بڑی اہم اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیں ان تین باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ انسان اولئک ہم خیر البریہ کا مصداق بن کر فرشتہ تو کیا تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ اور بلند و بالا ہو سکتا ہے، اور بدعمالیوں، نافرمانیوں، فسق و فجور اور سرکشی کی وجہ سے شیطان تو کیا فرعون، حامان اور نمرود سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے، تو طبیعی اور فطری طور پر انسان اس کی طرف بہرحال پلٹ کر آتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، تو آئیں اپنے رب سے رجوع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف مانگنے سے یا توبہ کے الفاظ ادا کرنے سے توبہ قبول ہو جاتی ہے یا توبہ مکمل ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں، توبہ کی قبولیت کی اور توبہ کی کاملیت کی تین شرائط احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور ان تین شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو توبہ مکمل نہیں ہوتی، توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ وہ تین شرائط کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی شرط احدہما ان یقلع عن المعصیہ، کہ جس نافرمانی کے اندر انسان مبتلا ہے، جس گناہ کے اندر انسان مبتلا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ٹھکا عزم کرے۔ والثانی ان یندم علی فعلہا، دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر، اس نافرمانی کے اوپر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا، تیسری شرط توبہ کی قبولیت کی یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یہ تین شرائط جب تک نہ پائی جائیں، یا ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے، فَإِن فُقِدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ، اگر کوئی ایک شرط بھی ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی، کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی، تو توبہ صحیح نہیں ہے، توبہ شرف قبولیت کو نہیں پہنچی، توبہ مکمل نہیں ہوئی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ توبہ ان تین شرائط کے ساتھ ساتھ توبہ کی قبولیت کے لیے، توبہ کی کاملیت کے لیے، ان تین شرائط کے ساتھ ساتھ توبہ کی ان دو قسموں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک توبہ ہے جس کو توبہ اجمالی کہتے ہیں، اور ایک توبہ ہے جس کو توبہ تفصیلی کہتے ہیں۔ توبہ اجمالی تو یہی ہے جو آپ کے سامنے عرض کی گئی، جس کی تین شرائط آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہیں کہ گناہوں پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اس گناہ اور نافرمانی کو چھوڑنے کا عزم ہو، پکا ارادہ ہو، اور تیسری شرط کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ ان تین شرائط کے ساتھ جو توبہ کی جاتی ہے تو اس کو توبہ اجمالی کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہے توبہ تفصیلی، اور توبہ تفصیلی کے اندر
پھر دو چیزیں ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ تو توبہ تفصیلی کے اندر صرف اور صرف توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے توبہ مکمل نہیں ہوتی، بلکہ جو حقوق اللہ ہیں اور حقوق اللہ میں سے جو فرائض دینیہ ہیں، جب تک ان کو پورا نہ کیا جائے، جب تک ان کی قضا نہ کر لی جائے، جب تک ان کا ازالہ نہ کر لیا جائے، اس وقت تک بھی توبہ قبول نہیں ہوتی اور توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ذمہ فرض نمازیں ہیں تو وہ توبہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ ان نمازوں کو بھی مکمل کرے، ان نمازوں کی بھی قضا کرے جو اس کے ذمہ باقی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے اگر چھوٹے ہیں اور اس کے ذمہ قضا ہیں تو ان روزوں کو بھی پورا کرے۔ اگر اس کے ذمہ زکوٰۃ ہے تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنی ہوگی۔ وعلی ھذا القیاس جتنی بھی فرائض دینیہ ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہیں اور جو اس کے ذمہ باقی ہیں، جب تک ان کو مکمل نہیں کرے گا، جب تک ان کی قضا نہیں کر لے گا، جب تک ان کا ازالہ نہیں کر لے گا، اس وقت تک توبہ بھی مکمل بھی نہیں ہوگی اور توبہ شرف قبولیت کو بھی نہیں پہنچے گی۔ اور دوسری بات جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو حقوق العباد یہ بھی توبہ سے معاف نہیں ہوتے، یہ بھی استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ آپ دن میں 1000 مرتبہ توبہ کریں، دن میں آپ 1000 مرتبہ استغفار کریں، لیکن جب تک حقوق العباد یا تو معاف نہ کروا لیے جائیں یا پھر حقوق العباد جب تک ادا نہ کیے جائیں، اس وقت تک بھی توبہ مکمل نہیں ہوتی اور توبہ شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی۔